اس لیے انہوں نے اس انقلابی پیغام کو سن کر غصے کا اظہار کیا اور اس کے خلاف اس قوت سے لڑے جو سب جانتے ہیں۔ یہ دعوت اس طرح کیوں شروع ہوئی اور حکمت الہی نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ اس پکار کو ابتدائی مراحل میں ہی آزمائشوں سے دو چار کیا جائے؟ نبی کی دعوت کے وقت سرزمین عرب کی دولت عربوں کے ہاتھ میں نہیں تھی بلکہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ شمال میں شام رومیوں کے ماتحت تھا جو مقامی عرب حکمران مقرر کرتے تھے۔ اس طرح جنوب میں یمن فارسی سلطنت کے زیر تسلط تھا اور اس کے تسلط میں عربوں کی حکومت تھی۔ عرب صرف حجاز تہامہ اور زائد کے مالک تھے جو یہاں اور وہاں چند نخلستانوں کے ساتھ بے آب و گیا صحرا تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قوم نے الامین الصادق، سچا اور سچا کہا تھا۔ ان کی رسالت شروع ہونے سے 15 سال قبل قریش کے سرداروں نے حجر اسود کے رکھنے کے واقعہ میں انہیں ثالث بنایا تھا اور وہ اس فیصلے سے خوش ہو گئے تھے۔ سلسلہ نسب بنو ہاشم سے تھا جو قریش کی سب سے بڑی شاخ تھی، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد اپنے ہم وطنوں میں عرب قوم پرستی کی آگ بھڑکانے کی صلاحیت رکھتے تھے اور اس طرح انہیں متحد کر سکتے تھے۔ عرب اس پکار کا خوشی سے جواب دیتے کیونکہ وہ مسلسل قبائلی جنگوں اور خون ریزی سے تنگ آ چکے تھے۔ ہمارے نبی اس طرح عرب سرزمین کو رومی اور فارسی سامراج کے تسلط سے آزاد کرنے میں کامیاب ہو جاتے اور ایک متحد عرب ریاست قائم کر سکتے تھے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر جزیرہ نما میں مقدر لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے 13 سال تک اذیتیں برداشت کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس طرح بلاتے تو پورا عرب اسے قبول کر لیتا، اور اگر عرب اس طرح ان کی قیادت میں متحد ہو جاتا اور اقتدار ایک بار ان کے ہاتھ میں چلا جاتا تو وہ ان سب چیزوں کو اور انہیں اللہ کی وحدانیت پر یقین دلانے کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ لیکن سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس راستے پر نہیں چلایا، اس لیے انہیں کھلے عام اعلان کرنے پر مجبور کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو بھی آزمائشیں آئیں اس پر صبر کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو جبر کا نشانہ بنایا جائے، بے شک وہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ زمین کو روم اور فارس کے جابرانہ حکومت سے آزاد کیا جائے تاکہ اسے عرب کی جابرانہ حکومت میں بدل دیا جائے۔ تمام ظلم و ستم برائی ہے، زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے پاک ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کا جھنڈا پوری زمین پر نہ لہرایا جائے۔ انسان صرف اللہ کا بندہ ہے اور وہ صرف اسی صورت تک رہ سکتا ہے جب وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرائے، کیونکہ ایک عرب یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کلمہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکمیت نہیں ہے، سوائے اللہ کے کوئی قانون نہیں، اور ایک آدمی کا دوسرے پر کوئی اختیار نہیں، جیسا کہ تمام معاملات میں اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ انسانوں کی وہ جماعت جس کا اسلام اعلان کرتا ہے اس کی بنیاد صرف اسی عقیدے پر ہے جس میں کسی بھی نسل یا رنگ، عرب، رومی یا فارسی کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے جھنڈے تلے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے وقت عرب معاشرہ دولت کی صحیح تقسیم سے عاری اور عدل سے خالی تھا۔ ایک چھوٹے گروہ نے تمام دولت اور تجارت پر اجارہ داری قائم کی جو سود کے ذریعے بڑھی۔ عوام کی بڑی اکثریت غریب اور بھوکی تھی، دولت مندوں کو بھی شریف اور ممتاز سمجھا جاتا تھا، اور عام لوگ نہ صرف دولت سے محروم تھے بلکہ عزت و آبرو سے بھی محروم تھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد ایک سماجی تحریک شروع کرنے کی اہلیت رکھتا تھا جس میں شرفاء کے طبقے اور دولت مندوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے ان کی دولت چھین لی جائے اور غریبوں میں تقسیم کی جائے۔